یہ ماہ سیام میں سخت گرمی زباں کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے۔ ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ پی لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا، مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال ہو جائے یقین اگر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو بے شک تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالی رات کے کالے اندھیروں میں ایک کالی وادی ہے اور اس کے اندر ایک گہرا غار ہے، اور اس گہرے غار میں ایک سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی ہے جو کہ سیاہ پتھر کے اوپر چلتی ہے۔ تو اس چونٹی کے سینہ سنگ پر چلنے سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تمہارا رب اسے یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا تمہارے ارادوں کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان انہیں چلا رہا ہے اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں کرتا کہ تو نے اس کے ویڑے میں روشنی نہیں کرنی، چاند کو بھی یہ حکم نہیں کرتا کہ تو نے اس کے آنگن میں جو ہے چراغاں نہیں کرنا، بلکہ اس کا رزق بھی بند نہیں کرتا، بلکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا۔ میاں کھانا پینا اور یہ لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ میاں یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں۔ تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روزے گھرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلیاں پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے، اس کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو اور اشرف تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کون ہے، تیری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو خدا کو بھول کے سمجھا میری زندگی آزاد ہوئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا۔ کہا ایسا نہیں، جب تو خدا کو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا۔ اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو کہا خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے من کا شعور ملے گا، تجھے باطن کی ستھرائی ملے گی۔ تو کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے غافل کر دے گا، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں کی روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس قرآن سے جڑ جاؤ اور زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔